الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آپ لوگوں کا ویک کیسا گزرا؟ الحمدللہ. چلیے دعا کے ساتھ آج کا سیشن سٹارٹ کریں گے. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا آمین الہی آمین. جی الحمدللہ سورہ نساء ہماری چل رہی ہے. اور سسٹرز آپ لوگ نا اپنے جو ویب کیم ہے ان کا تھوڑا سا خیال کیا کریں. بہتر آپشن یہ کہ آپ جو آپ کا کیمرہ ہے نا اس پہ اگر لیپ ٹاپ یوز کر رہے ہیں یا آئی پیڈ یوز کر رہے ہیں تو اس پہ کچھ اسٹیکی نوٹ یا کچھ کوئی پیپر یا کچھ چپکا لیں تاکہ اگر وہ بائی چانس آن بھی ہو جاتا ہے تو آپ کی پرائیویسی خراب نہ ہو. اور اگر آپ فون یوز کر رہے ہیں تو بی کیئرفل. مطلب آپ لوگوں کی پرائیویسی کے خیال سے کہہ رہی ہوں. آپ اس کو ذرا کیئرفل رہیں کیمراز کے ساتھ. چلیں جی ہم اب کیا کریں گے ہم جب کلاس شروع کرتے ہیں یوزلی تو ہم آغاز میں کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں. اور یہ دعائیں کیا کرتی ہیں انسان کے لیے؟ کیا فائدہ دیتی ہیں انسان کو دعائیں؟ یا جسٹ ہم ایک سیشن ہم نے رکھا اور ہم اس کو فلفل کرنے کے لیے بس ایک دعا کر لیتے ہیں یا ہم کو بینیفٹ لے رہے ہیں؟ پروٹیکشن ہے، سکون ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن ہے. اور ان ادر ورڈز اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ سے بات کرنا ہے نا. ہم اپنی جو گزارشات ہیں جو اپنی حاجات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھتے ہیں، ہے نا. تو ایک بڑا خوبصورت اگر اس کو فیل کرے نا تو بڑا خوبصورت کنیکشن بنتا ہے کہ جب دل تھوڑا سا ایسے ہو رہا ہے یا ہم خوش ہیں اداس ہیں جو بھی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ جاتے ہیں. جب خاص طور پہ جب وہ الفاظ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں وہ آتے ہیں ذہن میں اور زبان سے ادا ہوتے ہیں. چلیں آج کی دعا انشاءاللہ کریں گے. سورہ نساء میں ابھی تک جو ہم نے سو فار ٹاپکس کور کیے، تقویٰ کا بہت ذکر، اس میں حقوق کی ادائیگی کا ذکر، شرک کا ذکر. تو ہمیں اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانا بھی اور کرنے کے کام ہمیں کرنے بھی ہیں. تو اسی سے ریلیٹڈ آج کی دعا ہے جس کے اندر ہم پڑھیں گے شرک کی نفی اور اللہ کی وحدانیت کا انکار. تو آج کی دعا شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں. لہ الملک، اسی کے لیے بادشاہت ہے. وَلَہ الحمد، اور اسی کے لیے سب تعریف ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. پہلے اس دعا کی ہم حدیث دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کی ایکسپلینیشن کی طرف آئیں گے کہ اس دعا کو پڑھنے کا ہمیں فائدہ کیا کیا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دن میں 100 مرتبہ یہ دعا پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو اسے 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا. 100 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی اور 100 برائیاں اس سے مٹا دی جائیں گی. اس روز دن بھر یہ دعا شیطان سے اس کی حفاظت کرتی رہے گی
اور یہاں تک کہ شام ہو جائے اور کوئی شخص اس سے بہتر امن نہ لائے مگر وہ جو اس سے بھی زیادہ یہ کلمہ پڑھ لے. یعنی کتنی دفعہ ہمیں کہا گیا پڑھنے کا؟ کوئی تعداد بتائی؟ 100 ٹائم. اور کتنا ٹائم لگتا ہے 100 دفعہ پڑھنے میں؟ کتنا ٹائم لگتا ہے؟ بمشکل 5 to 10 منٹس، بمشکل. اور پھر یہ کلمہ ایسا ہے کہ اب ہم اس کی دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں یا اقرار کر رہے ہیں یا کس چیز کا انکار کر رہے ہیں. پہلے کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، شرک کی نفی. سب سے پہلے ہم کیا کر رہے ہیں؟ شرک کی نفی. جب ہم کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، یہ نہ صرف شرک کی نفی ہے بلکہ ہمارے اندر کا جو اعتماد اور یقین، اللہ پہ توکل اور بھروسہ، ہم اس کو بھی مضبوط کر رہے ہوتے ہیں. ذرا ڈیپ بریتھ لے کے اپنے آپ کو ذرا دل سے اس کلمے کی ادائیگی کریں. سب اپنی اپنی جگہ اس کو پریکٹس کریں. ابھی لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. ایک کیسا اطمینان بھر جاتا ہے نا، ایک ایسا یقین اور اعتماد ملتا ہے کہ دنیا کچھ بھی کر لے، میرا الہ تو ایک ہی ہے، جو وہ چاہے گا وہی ہوگا. ایک اتنا اطمینان سے بھر جاتا ہے نا دل. وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں. یعنی شرک کی نفی کی جا رہی ہے، باطل معبودوں کا انکار کیا جا رہا ہے. اگلا سٹیپ کیا ہے؟ اور مزید اللہ تعالیٰ پہ توکل اور بھروسہ بڑھانے کے لیے لہ الملک، اسی کے لیے بادشاہت ہے. یعنی جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں بنایا، بیونڈ دس کائنات جو بھی مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی، جو بھی کریشن ہے، وہ ساروں کی ملکیت بھی اللہ کی ہے اور آنرشپ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. وہی ان کا مالک بھی ہے اور وہی ان کی تدبیر کرنے والا بھی ہے. وَلَهُ الْحَمْدُ. اب جس نے سارا کچھ بنایا، جو ان کا کریٹر ہے، جس کی یہ صنائی ہے، وہی کیا ہے؟ تعریف کے قابل بھی ہے. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. ہم جو چیز ہم بناتے ہیں یا جس چیز کو ہم اپنے گھروں میں جس جگہ پہ رکھ دیتے ہیں، تو ہم کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں دوسروں سے، یا اپنے گھروں کے بارے میں ہماری کیا سینٹیمنٹس ہوتے ہیں؟ یہ میرا گھر ہے، یا میں نے اس کام کو ایسے کرنا ہے، یہ میرا طریقہ ہے. ہم ایسے الفاظ بولتے ہیں نا، دس از مائی وے. تو جس رب نے یہ پوری کائنات بنا دی، اس ساری قدرت و طاقت پھر اسی کی نا، دیٹ از ہز وے. یہ اللہ تعالیٰ کا پھر قدرت اور اللہ تعالیٰ کی نظام اور اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے، جس طرح وہ اس کائنات کو اور ہم سب کو جو ہے وہ چلا رہا ہے. تو بڑی خوبصورت، بہت ایکسپلینیشن ہو سکتی ہے لیکن بہت خوبصورت دعا ہے. مینلی ہم نے کیا یاد رکھنا ہے کہ الہ کوئی اور نہیں ہے سوائے اللہ کے، اور چونکہ وہ الہ ہے تو ساری بادشاہت بھی اسی کے لیے ہے، تعریف کے لائق بھی وہی ہے، اور قدرت، طاقت، غلبہ، عزت، ہر چیز اللہ کے لیے ہے. کوئی کوسچن اس کو لے کے آپ کے ذہن میں آتا ہے؟ اور جب کبھی کوئی غم، پریشانی، کوئی وسوسہ، کوئی چیز پریشان کری نا، اس ٹائم یہ دعا پڑھنی بہت فائدہ دیتی ہے. خاص طور پہ جب لوگ پریشان کریں نا، تو اس ٹائم اپنے آپ کو یہ کہنا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، میرا تو رب وہی ہے. اور اس کے اگر اللہ کا اذن ہو تو ہی بندے کے کام ہوتے ہیں. ایسے ہی ہے نا، اللہ کی مشیت ہے. تو یہ کلمہ بہت دل کو، توکل کو مضبوط کرنے والا ہے، دل کو دھارس دینے والا ہے. چلیں، جب تک استاذہ کا سیشن سٹارٹ ہوتا ہے ہم اتنی دیر اسی کلمے کو پڑھتے ہیں اپنی اپنی جگہ پہ، اور اپنے پیپرز، اپنے نوٹس، اپنے جو نوٹس لینے کا ہے سارا اس کا سیٹ اپ کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا، بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سبحان اللہ العظیم وبحمدہ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة اللہ اکبر وللہ الحمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ النساء آیت نمبر 65 سے تفسیر شروع کریں گے انشاءاللہ۔ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ پس نہیں، قسم ہے آپ کے رب کی، وہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک وہ آپ کو منصف نہ بنا لیں اس معاملے میں جس میں ان کے درمیان اختلاف ہوا ہے، پھر وہ اپنے دلوں میں اس فیصلے سے جو آپ نے کیا ہے کوئی تنگی نہ پائیں اور وہ اس کو پوری طرح تسلیم کر لیں۔ یہ آیت پچھلی آیات کا تتمہ ہے، یعنی کمپلیشن ہے، اور اس میں ساری امت کے لیے ایک قانون دے دیا گیا ہے قیامت تک کے لیے، اور وہ کیا ہے کہ جو مسلمان بھی آپ کے ارشادات، حکم، فیصلے کو دل و جان سے قبول نہیں کرتا، اس کے آگے پوری طرح سر تسلیم خم نہیں کرتا، یسلم تسلیما، تو وہ سچا مومن نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قسم کھا کے یہ بات فرما دی کہ لا یؤمنون، وہ مومن نہیں ہو سکتے جو اپنے اختلافات میں آپ کے فیصلے کو نہ مانے۔ آپ کی زندگی میں تو تھا ہی، لیکن یہ بات صرف آپ کی زندگی تک کے لیے محدود نہیں ہے بلکہ قیامت تک کے لیے ہے کہ جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائے ہیں اور جس طریقے پر آپ نے لوگوں کی رہنمائی کی ہے اور جس چیز پر آپ نے خود بھی عمل کیا ہے، وہ ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کے درمیان ایک فیصلہ کن حیثیت رکھتی ہے۔ اور یہاں پر ہم ایک خاص شان نزول بھی بیان کریں گے جو مفسرین نے اس کے بارے میں، اس آیت کے بارے میں لکھا ہے، جس سے بات مزید بھی واضح ہو جائے گی۔ صحیح بخاری میں روایت آتی ہے عبداللہ بن زبیر کی کہ ایک انصاری آدمی نے زبیر رضی اللہ عنہ کے خلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہررا کے برساتی نالے کے بارے میں مقدمہ پیش کیا۔ برساتی نالے سے برسات میں جب بارش برستی ہے تو پھر پانی اکٹھا ہو کے ایک نالے کی شکل اختیار کر کے زمینوں میں بہتا چلا جاتا ہے، تو اس نالے سے وہ اپنے کھجور کے درختوں کو سیراب کیا کرتے تھے۔ پس انصاری نے کہا کہ پانی چھوڑے رکھو کہ چلتا رہے، یعنی روکو نہیں، یا بس اس کو آنے ہی دو میری طرف۔ لیکن زبیر رضی اللہ عنہ نے اس کا مطالبہ نہیں مانا کہ میری زمین پہ پہلے آ رہا ہے، مجھے سیراب کرنا ہے، اس کے بعد پھر آگے جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دونوں مقدمہ لے کر حاضر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے زبیر، اپنا نخلستان سیراب کر کے پھر پانی اپنے پڑوسی کے لیے چھوڑ دو۔ یہ سن کے وہ انصاری ناراض ہو گیا کہ یہ فیصلہ آپ نے اس وجہ سے کیا ہے کہ وہ آپ کا پھوپھی زاد بھائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک تبدیل ہو گیا، یہ اللہ کے رسول کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر فرمایا، اے زبیر، اپنے باغ کو سیراب کرو اور پھر پانی روک کے رکھو یہاں تک کہ وہ منڈیر تک چڑھ جائے، یعنی اصل میں تو تمہارا حق ہے، جتنا بھی، چونکہ تمہاری زمین پہلے آ رہی ہے تو پہلا حق تمہارا ہے۔
یعنی پہلے تو آپ نے کہا تھا کہ چھوڑ دو، اپنا سیراب کرو چھوڑ دو، اب فرمایا کہ تم اب اس کو روک کے اپنا پانی بھر بھی لو۔ تو زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی قسم یہ آیت اسی بارے میں نازل ہوئی ہے، فلا وربک لا یؤمنون، بس نہیں قسم ہے آپ کے رب کی وہ مومن ہی نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک، یہاں تک کہ آپ کو حکم نہ بنا لیں، ڈیسیژن میکر نہ بنا لیں، فیصلہ کرنے والا نہ بنا لیں، فیما شجر بینہم، اس معاملے میں جو ان کے درمیان آپس میں اختلاف ہوا، اور پھر صرف یہ نہیں کہ اس کو مان نہ لیں بلکہ مما قضیت ویسلموا تسلیما، دل و جان سے اس کو تسلیم بھی کریں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے آگے اپنی مرضی نہیں کی جا سکتی۔ سورۃ الاحزاب میں آتا ہے وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ، کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لیے بھی جائز نہیں، اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی کام کا فیصلہ کر دیں، ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، کہ ان کے لیے اپنے معاملے میں پھر کچھ اختیار باقی رہ جائے۔ ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو یقیناً سری گمراہی میں جا پڑا، وہ تو پکا گمراہ ہو گیا جو اللہ کی بات نہ مانے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے آگے بولنے کی بھی ممانعت ہے۔ عبداللہ بن رواحہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا، آپ نے مجھ سے فرمایا ابن رواحہ نیچے اترو اور سواریوں کو بھگاؤ۔ میں نے کہا اللہ کے رسول میں تو یہ کام چھوڑ چکا ہوں۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا سنو اور اطاعت کرو، جو کہا جا رہا ہے وہ کر دو، یعنی آگے سے عذر بہانہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور تعویل پیش کرنے کی نہیں، جو بس جو کہا گیا، کیونکہ انما المؤمنون، مومن کون ہوتے ہیں کہ جب ان سے کہا، جب ان کے پاس کوئی حکم آتا ہے تو وہ کہتے ہیں قالوا سمعنا واطعنا۔ تو ابن رواحہ نے فوراً اپنے آپ کو نیچے گرا دی، اونٹنی پہ سے نیچے آگے اور کہا اللہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فانزلن سکینۃ علینا وثبت الاقدام ان لاقینا۔ اے اللہ اگر تو نہ ہوتا ہم ہدایت نہ پاتے، نہ صدقہ کرتے، نہ نماز پڑھتے، ہم پر سکینت نازل کر دے اور جب دشمنوں سے آمنا سامنا ہو تو ثابت قدمی عطا کر دے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو عدل کے خلاف نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اسے مکمل عدل و انصاف والا سمجھنا چاہیے۔ تو اہل ایمان جو سچے مومن تھے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے سچے صحابہ تھے، وہ آپ کی کسی معاملے میں بھی نافرمانی نہیں کرتے تھے، جو حکم ملتا فوراً کر لیتے، اس کی لاجک نہیں پوچھتے تھے، اس کے دلیلیں نہیں بہت مانگتے تھے، اس کے فائدے اور نقصان نہیں پوچھتے تھے، بلکہ وہ جو کہا جاتا انہیں یقین تھا، ٹرسٹ تھا، اعتماد تھا کہ جو کہا گیا بالکل سچ ہے، صحیح ہے، فائدے کا ہے۔ لیکن ایک گروہ تھا مدینہ میں بھی جو منافقین کا تھا، جو کبھی بات مانتا ہی نہیں تھا اور کبھی مانتا تھا تو بددلی کے ساتھ اور مجبوری کے ساتھ۔ تو یہاں پر بتا دیا گیا نہیں وَيُسَلِّمُ تسلیما۔ آج ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر کتنے عمل پیرا ہیں، اور کب یہ کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں یہ کون سا قرآن میں لکھا ہوا ہے، سنت ہی تو ہے۔ نہیں، سنت بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے، یعنی من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے دراصل اللہ کی اطاعت کی۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے باتیں نہیں بتاتے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ آپ اپنی خواہش نفس سے باتیں نہیں کرتے کہ جو حکم دیتے ہیں آپ کے دل میں کوئی بات آ گئی تو بس کسی کو کچھ کہہ دیا اور کسی کو کچھ نہیں، آپ کو باقاعدہ رہنمائی دی جاتی ہے، اور اگر کہیں آپ نے اپنے اجتہاد سے کوئی بات کہی اور اس میں کوئی کمی بیشی تھی تو فوراً وہی نازل ہوگی اور اس کی اصلاح کر دی گئی۔ نیکسٹ آیت۔ ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوا
قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا۔ اور اگر یہ کہ ہم ان پر لکھ دیتے کہ اپنے نفسوں کو قتل کرو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو چند لوگ ہی ان میں سے ایسا کرتے، اور اگر وہ وہی کرتے جس کی وہ نصیحت کیے جاتے ہیں تو ضرور وہ ان کے لیے بہتر ہوتا اور ثابت قدمی کے اعتبار سے زیادہ اچھا ہوتا۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اگر ہم ان پر لکھ دیتے، ان سے مراد کون ہے یہاں؟ منافقین۔ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ اپنے آپ کو قتل کرو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر فرض کیا تھا جب انہوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی، تو جنہوں نے نہیں کی تھی ان کے ذمے کیا لگایا تھا کہ ان کی توبہ تب قبول ہوگی کہ جب جنہوں نے پوجا کی تھی ان کو قتل کر دیا جائے۔ اب اخرجوا من دیارکم، یا انہیں حکم دیا گیا کہ جہاد کے لیے گھروں سے نکلو، یا پھر جب فرعون پیچھا کر رہا تھا تو اس وقت ان کو گھر بار مصر میں چھوڑ کر ہجرت کے لیے کہا گیا، اور مسلمانوں کو بھی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آنے کے لیے کہا گیا، تو سب مخلص مسلمان تھے نا جو گھر چھوڑ کے چلے گئے۔ آپ سوچیے کہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا، اپنے گھر کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑنا بھی کتنا مشکل کام ہوتا ہے، کتنے کام پیچھے چلے جاتے ہیں، کتنی چیزیں اس میں ہوتی ہیں، کبھی اور پھر یہ فکر ہوتی ہے کہ ہم نہیں ہوں گے تو پتہ نہیں پیچھے سے کیا خرابی ہو جائے گی، کہاں یہ کہ سبھی کچھ چھوڑ دو اس میں اور نکل جاؤ۔ ایک اس وقت میں اونٹ پہ یا زیادہ گھوڑے پہ کتنی چیز کو لاد کے کہیں لے جا سکتا تھا، پورا گھر تھوڑی اٹھا سکتے تھے۔ تو فرمایا کہ اگر ہم ان پر یہ بڑے بڑے کام لکھ دیتے، ما فعلوہ الا قلیل منہم، تو ان میں سے بہت کم ہی ایسا کرتے، یہ حکم نہ مانتے۔ یہ حکم وہی مان سکتا ہے جس کے اندر سچا ایمان ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم نہیں دیا، لیکن کہا گیا کہ اگر ہم ایسا کرتے تو بہت تھوڑے یہ بات مانتے، اور جو کرتے بھی وہ بھی دکھاوے کے طور پر، ریاکاری کے طور پر، اور جب نہ کرتے تو ان کا کفر ان پہ کھل جاتا۔ تو ہم نے ایسا نہیں کیا، آسان چیزوں کا مکلف ان کو قرار دیا، لہٰذا یہ کیا کرے؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ، اگر وہ کر گزرے جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے کہ منافقت چھوڑ دیں، اخلاص اختیار کریں، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ بات ان کے حق میں بہتر ہوتی، وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اور ثابت قدمی کے اعتبار سے زیادہ اچھا ہوتا۔ اسی طرح وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ، کس چیز کا انہیں حکم دیا گیا تھا؟ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کریں، آپ کی فرما برداری کریں۔ اگر یہ آپ کے سچے پیروکار بن جائیں تو یہ چیز ان کے لیے دنیا کے لحاظ سے بھی بہتر ہوگی، لکانا خیر لہم، اور آخرت کے اعتبار سے بھی، وہ اشد تثبیتا، اور یہ کہ ان کے معاملات میں ان کو ثابت قدم رکھتا اور زیادہ قائم رہنے والا بنا دیتا، ایمان پر قائم رہتے، عمل صالح پر قائم رہتے، صراط مستقیم پر قائم رہتے، اور اس کے نتیجے میں قبر کے اندر جو سوال جواب ہوں گے اس میں ان کو ثابت قدمی نصیب ہوگی، کیونکہ یثبت اللہ الذین آمنوا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ایمان والوں کو اللہ دنیا میں ثابت قدمی دیتا ہے کہ وہ مشکلات اور مخالفتوں کے باوجود حق پر جمے رہیں، سنت پر قائم رہیں، دین پر چلتے رہیں۔ اگر ایمان کمزور ہو تو انسان مشکل حالات میں چھوڑ دیتا ہے، یہ سب کچھ گھبرا جاتا ہے۔ تو یثبت اللہ الذین آمنوا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی اللہ ثابت قدمی دیتا ہے، یعنی منکر نکیر جب سوال جواب کرتے ہیں تو وہ اطمینان سے جواب دیتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ان کے لیے آئندہ کی راہیں آسان ہو جاتی ہیں۔ تو نفاق جو ہے یہ شک پر مبنی ہوتا ہے، فی قلوبہم مرض، تو آپ نے اس کی تفسیر میں پڑھ رکھا ہے کہ مرض سے مراد کیا ہے؟ شک، دنیا کی بھی محبت اور شک دونوں ہی۔ تو منافق جو ہے
چونکہ شک میں رہتا ہے، اس کو پکا یقین نہیں ہوتا کہ یہ دین سچا ہے، رسول سچے ہیں، کتاب حق ہے، آخرت حق ہے. تذبذب مذبذبین بین ذلک لا الہ الا ولا الہ الا، شک میں پڑے رہتے ہیں، نہ ان کے لیے مخلص ہوتے ہیں نہ ان کی طرف پوری طرح جاتے ہیں. اسی وجہ سے، اس شک کی وجہ سے ہی وہ سست روی کا شکار ہوتے ہیں. تو اگر ان کا شرح صدر ہوتا تو پھر وہ عمل میں بہت آگے ہوتے، اور پھر اس عمل کی وجہ سے اجر کماتے، اور اس کا فائدہ دنیا میں بھی ہوتا کہ ان کو اور استقامت نصیب ہوتی. تو یہ یاد رکھیے، اطاعت کرنے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور جب ایمان میں اضافہ ہوتا ہے تو اطاعت کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو یہ لازم و ملزوم ہے. اور پھر یہ بھی ہے کہ جب انسان جو جانتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، اس کے مطابق عمل کرتا رہتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے اور زیادہ راستے پھر کھول دیتے ہیں خیر و بھلائی کے. پھر ان کی طرف جاتا ہے تو پھر آگے سے اور اپرچونٹیز ملتی ہیں، اور اس طرح مومن گرو کرتا چلا جاتا ہے. دن بدن وہ پہلے سے بہتر ہوتا چلا جاتا ہے، اس کا حال اس کے ماضی سے بہتر ہوتا ہے، اور وہ ایک اچھے مستقبل کی امید رکھتا ہے دنیا میں بھی. تو دو طرح کے لوگ ہوئے، ایک وہ جو شریعت کی پابندی کرنے میں نفع نقصان کی پرواہ نہیں کرتے، اور دوسرے وہ لوگ کہ جو چھوٹی سی تکلیف بھی برداشت نہیں کرتے اور فوراً وہ اس راستے کو چھوڑنے کی سوچنے لگتے ہیں. لیکن جن کا ایمان زیادہ ہوتا، اگر یہ مان لیتے تو ان کا ایمان بڑھتا. وہ نیکسٹ آیت ہے، وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا. اور تب ہم یقیناً انہیں اپنے پاس سے اجر عظیم عطا کرتے، یعنی دنیا اور آخرت میں ہم انہیں اجر عطا کرتے، اور آخرت میں ایسی نعمتیں جنہیں کسی کا آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، اور کسی انسان کے دل پر اس کا خیال تک نہیں گزرا. یہ ہے اجر عظیم. نیکسٹ، وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا. اور ہم ضرور انہیں سیدھے رستے کی ہدایت دیتے، یعنی ہم ان کے لیے علم اور ہدایت کے دروازے کھول دیتے، ان کے راستے آسان کر دیتے. اور جب ہدایت کے راستے آسان ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان کے لیے اس کی عبادات، اس کے اخلاقیات، اس کے معاملات سبھی درست ہونے لگتے ہیں، اور انسان ہر روز بہتر سے بہتر انسان بنتا چلا جاتا ہے. اسے صراط مستقیم پر جانے کی توفیق بھی ہوتی ہے، کیونکہ ہدایت توفیق بھی ہوتی ہے اور ہدایت ارشاد بھی، اور ہدایت تثبیت یعنی ہدیناہم، اس میں یعنی ان کو سیدھا رستہ بھی دکھاتے، اس پہ چلاتے بھی، اور اس پہ ثابت قدم بھی رکھتے. نیکسٹ، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. اور جو بھی اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا تو یہی لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، تو یہی لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین میں سے، اور یہ لوگ کتنے اچھے ساتھی ہیں. وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. اس آیت کے شان نزول کے بارے میں آتا ہے، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. اس نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے میری جان سے زیادہ محبوب ہیں، آپ مجھے میرے اہل سے زیادہ پیارے ہیں، آپ مجھے میرے بیٹے سے زیادہ پیارے ہیں،
جب میں گھر میں ہوتا ہوں آپ مجھے یاد آتے ہیں تو مجھ سے صبر نہیں ہو پاتا، حتیٰ کہ میں آپ کے پاس آ جاتا ہوں اور آپ کا دیدار کر لیتا ہوں۔ لیکن جب مجھے اپنی اور آپ کی موت یاد آتی ہے تو سوچتا ہوں کہ جب آپ جنت میں داخل ہوں گے تو انبیاء کے ساتھ ہوں گے، یعنی بلند مرتبوں پہ ہوں گے، اور اگر میں جنت میں داخل ہوا تو مجھے اندیشہ ہے کہ میں آپ کو دیکھ نہیں سکوں گا۔ بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، حتیٰ کہ جبریل علیہ السلام یہ آیت لے کر نازل ہوئے کہ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا تو یہ لوگ ان کے ساتھ ہوں گے جن پہ اللہ نے انعام کیا ہے، یعنی ان لوگوں کی معیت ان کو نصیب ہوگی اور یہ بہترین دوست ہیں۔ یہاں پھر ہمیں اللہ اور رسول کی اطاعت کی دعوت دی جا رہی ہے، یعنی ہر شخص پر یہ لازم ہے، چاہے عورت ہو یا مرد ہو، جوان ہو یا بچہ ہو یا بوڑھا ہو، کہ اپنی اپنی استطاعت اور قدرت کے مطابق وہ اللہ اور رسول کی بات مانتا رہے زندگی بھر، یعنی ہر جگہ اور ہر موقع پر، زمان اور مکان دونوں میں، ہر زمانے میں اور ہر مقام پر، دن ہو یا رات ہو، ظاہر ہو یا چھپ کر ہو، پسند ہو یا ناپسند ہو، ہر معاملے میں اطاعت کرنی چاہیے، یعنی جو بھی حکم دیا جائے اسے ماننا چاہیے، اور جس سے منع کیا جائے اس سے رک جانا چاہیے۔ یعنی اطاعت میں دونوں چیزیں آتی ہیں، کرنا اور نہ کرنا، جو کرنے کو کہا جائے وہ کیا جائے، اور جسے منع کیا جائے وہ نہ کیا جائے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیعت لی تھی صحابہ سے، اس میں ایک بات یہ بھی تھی، وہ کہتے صحابی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے جن باتوں کا عہد لیا تھا وہ یہ تھی کہ ہم خوشی اور ناگواری، تنگی اور کشادگی، اور اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دینے کی صورت میں بھی بات سنیں گے اور اطاعت کریں گے۔ یعنی یہ نہیں کہ جب حالات اچھے ہوئے، موڈ اچھا ہوا، سب چیزیں موافق ہوئی، مرضی کے مطابق بات ہوئی تو مان لی، اور جب اس کے خلاف ہوئی تو چھوڑ دی، نہیں، ہر حال میں۔ اور اسلام نام ہی مکمل سپردگی کا، ہمیں کیا کہا گیا؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ویسلموا تسلیما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار پوچھا گیا کہ اسلام کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ تم اپنا دل اللہ کے سپرد کر دو، اور یہ کہ تم اپنے چہرے کا رخ اللہ کی طرف کر دو، یعنی پوری طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جا۔ مومن کی مثال ایک فرما بردار اونٹ جیسی ہوتی ہے۔ ارباز بن ساریہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دن واعظ کیا، آپ نے فرمایا کہ مومن فرما بردار اونٹ کی طرح ہوتا ہے کہ اسے جہاں لے جایا جائے وہ چل پڑتا ہے، یعنی اس کے اندر اطاعت کا جذبہ ہوتا ہے۔ اور یہ جو اطاعت ہے یہ اصل میں انسان کی کامیابی کی بنیاد ہے یا اصل ہے، یعنی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو عظیم الشان کامیابی چاہتا ہے وہ اللہ اور رسول کی بات مانے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت پانے کا ذریعہ ہے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ۔ پھر اسی طرح اطاعت ایمان کی علامت ہے، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِینَ، یعنی اگر تم واقعی مومن ہو تو پھر یہ اطاعت کرنی پڑے گی۔ اطاعت سے انسان کو ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی ہے، جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْہَارُ، جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے گا وہ اسے ان باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اور جو روگردانی کرے، فرمایا قُلْ اطیعوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، کہہ دیجئے اللہ اور رسول کا حکم مانو، پھر اگر وہ منہ پھیر لیں تو بے شک اللہ کافروں سے محبت نہیں رکھتا۔ اور یہی منافقین کی علامت ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ اور رسول کی طرف، رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ النساء میں۔
کہ جب ان کو اللہ اور رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تو آپ منافقوں کو دیکھیں گے کہ آپ سے منہ موڑ لیتے ہیں، منہ موڑنا. اور جو آپ کی اطاعت نہ کرے پھر اس کا آپ سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے منہ موڑے وہ مجھ سے نہیں. یعنی پھر اسی طرح آپ نے یہ بھی فرمایا من لم یعمل بسنتی فلیس منی، جس نے میری سنت پہ عمل نہیں کیا وہ پھر مجھ سے نہیں. تو جو اطاعت کرے گا اس کا انجام کیا ہوگا، اس کا ریوارڈ کیا ہوگا؟ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو یہی لوگ، اطاعت کرنے والے لوگ کس کے ساتھ ہوں گے؟ مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ نے انعام کیا ہے. قرطبی کہتے ہیں اس کا مطلب ہے وہ ایک ہی گھر میں اور ایک جیسی نعمتوں میں ان کے ساتھ ہوں گے، وہ ان کو دیکھیں گے، ان کے ساتھ لطف اندوز ہوں گے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ درجات میں برابر ہوں گے، درجات تو الگ ہی ہیں، درجات میں فرق ہوگا اور ہر کسی کو جو دیا جائے گا وہ اس پر خوش اور راضی بھی ہوگا. لیکن ملاقات ہوگی اور پھر ان کے ساتھ بیٹھیں گے اور یعنی خوش ہوں گے ان کی کمپنی میں. اور یہ کون کون ہوں گے؟ من النبیین، نبیوں میں سے. نبیین جو ہے نبی کی جمع ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے اپنی نبوت اور رسالت کے لیے چنا ہے. اس کے بعد دوسرا درجہ وہ صدیقین، صدیق کی جمع ہے. صدیق جو ہے صدق سے ہے، اور صدق کس کو کہتے ہیں؟ سچ کو. صدیق سے مراد وہ شخص ہے جو بہت سچا ہو اور سچ کی تصدیق کرنے والا ہو، سچ سامنے آئے تو اس کو مان جائے، جیسے ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ. اسی طرح بھی کہا گیا کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت فرما بردار ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے لیے بہت اخلاص اختیار کرنے والا ہو، یعنی سچا، دل سے بھی سچا، خالص. پھر یہ بھی کہا گیا کہ جس کا ظاہر باطن کی تصدیق کرے، باطن ظاہر کی کرے، یعنی جو اندر باہر سے ایک ہو وہ سچا ہے، دل میں کچھ زبان پہ کچھ، یہ درست نہیں. والشہداء، شہداء شہید کی جمع ہے. یہ وہ شخص ہے جو اللہ کے راستے میں قتل کیا جائے. اس کو شہید کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کے لیے جنت کی گواہی دی گئی اور رحمت کے فرشتے اس کے پاس حاضر ہوتے ہیں موت کے وقت، شہادت کے وقت. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ شہداء سے مراد علماء ہیں، کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط. اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اور ملائکہ نے اور اولو العلم نے. تو علم والوں نے گواہی دی تو شہید ہوتا ہے گواہ بھی، تو وہ اس معنی میں اہل علم یا علماء بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں. والصالحین، صالح کی جمع ہے. صالح کہتے ہیں نیک شخص کو. وہ کون ہوتا ہے؟ جو اللہ اور بندوں کے حقوق ادا کرے، وہ صالح ہوتا ہے. تو صالحین وہ ہوئے جن کا عقیدہ بھی درست ہو، جن کے اعمال بھی درست ہوں، اعمال میں وہ اللہ کے حقوق بھی ادا کرنے والے ہوں اور بندوں کے حقوق بھی ادا کرنے والے ہوں، یعنی نیکی کے راستے پر چلنے والے ہوں. وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کتنے اچھے ساتھی. اصل میں رفیق کہتے ہیں اس شخص کو جو جس کے ساتھ انسان کمفرٹیبل ہوتا ہے، دوست. رفق کہتے ہیں نرمی کو. رفیق نرمی کرنے والا، یعنی جو آپ پہ نرمی کرنے والا ہو. ہر انسان سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، اونچ نیچ ہوتی ہے، لیکن جو دوست ہوتا ہے وہ مائنڈ نہیں کرتا. بعض اوقات ہم دوستوں سے ناراض ہو جاتے ہیں، وہ منانے لگتے ہیں. ہم ان کے ساتھ کوئی اونچ نیچ کو مذاق میں یا ویسے کوئی بات کہہ بھی دے یا کبھی ناراضگی کا اظہار کر دیں تو اس کو دل پہ لے کے نہیں بیٹھ جاتے، وہ کاٹتے نہیں، بلکہ وہ رفیق ہوتے ہیں، نرمی کرتے ہیں، پھر وہ آ کے
سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. اسی طرح کہا جاتا ہے کہ رفیق وہ شخص ہوتا ہے جس سے سفر اور حضر میں فائدہ اٹھایا جائے، جو واقعی آپ کا ساتھی ہو، یعنی جس سے نرمی اور خیر حاصل ہو. کیونکہ ویسے بھی ساتھی صاحب بالجم سفر میں ساتھ ہوتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ وہ آپ کو خیر پہنچائیں. تو جب کوئی ساتھی بہت شفقت کرنے والا، خیال رکھنے والا ہو، تو وہ ساتھی رفیق ہوتا ہے. ایک ویسے ساتھی ہے، لیکن ایک ہے شفیق ساتھی، کیئرنگ. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا بتا دیا کہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے والے کے لیے بڑے نرم ہوں گے، محبت رکھنے والے، اس کو دیکھ کے خوش ہونے والے. اور جب خوش ہوں گے تو پھر ظاہر ہے کہ محبت سے معاملہ کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری دعا بھی تھی. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جو نبی بھی بیمار ہوتا ہے تو اسے دنیا اور آخرت کا اختیار دیا جاتا ہے. آپ کی مرض الموت میں جب آواز گلے میں پھنسنے لگی تو میں نے سنا آپ فرما رہے تھے، مَا الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. ان لوگوں کی رفاقت چاہیے جن پر اللہ نے انعام کیا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صلحاء کی رفاقت. میں اس وقت سمجھ گئی کہ آپ کو بھی اختیار دیا گیا اور آپ اب ان کے پاس جانا چاہتے ہیں. تو خوش قسمت ہے ایسا انسان جیسے ایسا دوست میسر آ جائے جو اس کے لیے خیر خواہ ہو، نرم مزاج ہو، لڑائی جھگڑا نہ کرے، بات بات پہ ناراض نہ ہو، موڈ آف نہ کر لے، مائنڈ نہ کرے. تو اچھی دوستی جو ہے وہ دنیا میں بھی فائدہ دیتی ہے اور اچھی دوستی آخرت میں بھی فائدہ دے گی. سورۃ الزخرف میں آتا ہے، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. اس دن متقین کے علاوہ سب ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، ساری دوستیاں ختم ہو جائیں گی، صرف تقوی والی دوستی باقی رہے گی، اللہ کی خاطر کی ہوئی دوستی باقی رہے گی. تو اچھے دوستوں کے لیے اور ان لوگوں کی دوستی کے لیے کیا ضروری ہے پھر؟ یعنی ان لوگوں کی دوستی کی حاصل کرنے کے لیے اللہ اور رسول کی اطاعت. اور اس کے لیے پھر یہ ہے کہ انسان اپنی کمپنی اچھی رکھے دنیا میں بھی. اگر آخرت میں اچھی کمپنی چاہیے نا، جس کی دعا حضرت یوسف نے بھی مانگی تھی، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، کہ اللہ مجھے صالح لوگوں کے ساتھ ملا. اگر وہاں صالح کا ساتھ چاہتے تو دنیا میں بھی پھر اپنے دوستوں کو پرکھے کہ ان میں کتنی صلاح. یہ نہیں کہ وہ نماز بھی پڑھنے والا نہ ہو، آئے اور غیبت کی بوچھاڑ کر دے. تو ایسی کمپنی میں انسان عمل کا کچھ نہیں، یعنی عمل کے قابل نہیں رہتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ. آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روک کے رکھیں جو اپنے رب کو پہلے اور پچھلے پہر پکارتے ہیں، اس کا چہرہ چاہتے ہیں، اور آپ کی آنکھیں اس سے آگے نہ بڑھیں. یعنی ایسے لوگوں کو اگنور نہ کریں. یعنی دنیا ترید زینت الحیات الدنیا، آپ دنیا کی زینت چاہتے ہیں. یعنی دنیا کی زینت کی خاطر انسان کیا کرتا ہے؟ پھر زیادہ امیر لوگوں سے دوستی کرنا چاہتا ہے. لیکن ان امیروں کی دوستی سے بہتر ہے غریبوں کی دوستی جو آپ کو اللہ کی یاد دلاتے رہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن آدمی کے علاوہ کسی کی صحبت اختیار نہ کرنا، اور تمہارا کھانا متقی کے سوا کوئی نہ کھائے. کیونکہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. اچھے ساتھی کے اچھے اثرات ہوتے ہیں، برے ساتھی کے برے اثرات ہوتے ہیں. وہ جو خوشبو کی مثال اور بھٹی دونکنے والے کی کئی بار آپ سن چکے ہیں. ابو صالح کہتے ہیں، مومن آپ کے ساتھ اچھے طریقے سے میل جول رکھتا ہے، یعنی ٹرمز بھی اچھی رکھتا ہے، اور ایسی چیز کی طرف آپ کی رہنمائی کرتا ہے جس میں آپ کے دین اور دنیا کی اصلاح ہوتی ہے. اور منافق آپ کے ساتھ ظاہری تعریف کی وجہ سے میل جول رکھتا ہے، یعنی خوش آمدیں کرنا، اور صرف اس وجہ سے.
وہ آپ کی اس چیز کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو آپ کی خواہش کے مطابق ہوتی ہے، یعنی صرف آپ کو خوش کرنے والی بات کرتا ہے، چاہے وہ آپ کی آخرت کے لیے نقصان دہ کیوں نہ ہو، اور غلطی سے وہی بچتا ہے جو ان دو حالتوں میں فرق کر سکتا ہو کہ کون میرا اصل خیر خواہ ہے۔ اور اچھا ساتھی ملنا جو ہے نا بہت بڑی نعمت ہے، چاہے زندگی کا ساتھی ہو، چاہے دین کا ساتھی ہو، چاہے نیکی کے کاموں میں ساتھی ہو۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں اسلام کے بعد افضل ترین نعمتوں میں سے ایک نعمت نیک ہم مجلس کا ملنا ہے، کیونکہ نیک ہم مجلس انسان مسلمان کو نصیحت کرتا ہے اور اللہ کی اطاعت پر مددگار ہوتا ہے۔ ابو الفیض ابن ابراہیم کہتے ہیں آپ ان لوگوں کی صحبت کو لازم کر لیں جن سے آپ بظاہر سلامتی میں رہیں، ان کی ملاقات آپ کو بھلائی پر مددگار ہو اور وہ آپ کو آپ کے مالک یعنی اللہ کی یاد دلائیں، یعنی ایسا ساتھی ہو جو اللہ سے جوڑے، جو خود بھی اللہ کی اطاعت کرنے والا ہو، کیونکہ انسان دوسرے کی کمپنی میں اس کے عمل سے زیادہ سیکھتا ہے بنسبت بڑی بڑی باتوں کے۔ تو اس آیت کی روح سے کرنے کا کام کیا ہے کہ قیامت کے دن نیک لوگوں کی رفاقت اور ان سب کو دیکھنے کے لیے، اور ان سب یعنی ہم سب کے اندر ایک خواہش ہے ہم انبیاء کو دیکھیں، صدیقین اور صحابہ کو دیکھیں، اور علماء امت کو دیکھیں، اور شہیدوں کو دیکھیں، کیا بڑے بڑے درجے ہوں گے ان کے۔ تو اس کے لیے پھر ان یعنی کہ اطاعت کے علاوہ ایسے لوگوں سے محبت اور اس کے لیے دعا، کیونکہ انسان قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا۔ حضرت انس کہتے ہیں ہمیں اسلام لانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ، تم اس کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت رکھتے ہو، اس سے بڑھ کر اور کسی بات کی اتنی زیادہ خوشی نہیں ہوئی، کیونکہ وہ کہتے ہیں میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں، وہ بکر اور عمر سے محبت رکھتا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ میں انہی کے ساتھ ہوں گا اگرچہ میرے اعمال ان جیسے نہیں بھی۔ اب یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم تو ایسے معاشرے میں رہتے ہیں، ایسے ماحول میں، ایسی دنیا میں جہاں ایسے لوگ ہمیں تو نظر نہیں آتے، تو پھر ان لوگوں کی سیرت کا مطالعہ کریں، اچھی کتابیں پڑھیں، ان لوگوں کے حالات زندگی پڑھیں، اس سے متعلق لیکچر سنیں کہ جس میں نیک لوگوں کے حالات زندگی بیان ہوئے ہوں کہ ان کا رہنا، جینا، اٹھنا، بیٹھنا کیسا تھا۔ ابن مبارک کہتے ہیں ابن مبارک سے کہا گیا جب آپ نماز پڑھ لیتے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ کیوں نہیں بیٹھتے؟ انہوں نے کہا میں صحابہ اور تابعین کے ساتھ بیٹھتا ہوں، ان کی کتابوں اور ان کے حالات کا مطالعہ کرتا ہوں، میں تمہارے ساتھ بیٹھ کے کیا کروں، تم لوگوں کی غیبت کرتے ہو۔ تو بات بھی یہی ہے، آج آپ جس سے بھی ملیں اس کو کسی نہ کسی کے خلاف شکایت ہے، اس کو کوئی نہ کوئی مسئلہ، کوئی ایسی بات کرے گا کہ جس سے آپ کا اپنا بھی تقویٰ جو ہے نا وہ ختم ہوتا نظر آئے گا۔ اور پھر یہ کہ صرف یہ کتابیں ہی نہ پڑھیں اور یہ صرف ان لوگوں کے بارے میں سوچتے ہی نہ رہیں بلکہ اور اس پر عمل بھی کریں۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان دونوں کی پیروی کرو جو میرے اصحاب میں سے میرے بعد ہوں گے، یعنی ابو بکر اور عمر کی، عمار کی روش پہ چلو، ابن مسعود کے عہد کو، وصیت کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ حسن بصری کہتے ہیں نیک دوست اہل و عیال سے بہتر ہے، نیک دوست گھر والوں سے بھی بہتر ہے، کیونکہ وہ آخرت کی یاد دلاتا ہے اور گھر والے دنیا کی یاد دلاتے ہیں۔ وہ آپ سے کسی نہ کسی چیز کا، بچے ہوں تو مطالبہ کریں گے ہمیں یہ چاہیے، ہمیں وہ چاہیے، ہاں یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، تو وہ آپ کو دنیا کی طرف کھینچتے ہیں۔ اور ہر انسان اپنے ساتھیوں میں سے ایک حصہ ہوتا ہے، یعنی یہ ویسے بھی بات مشہور ہے نا کہ آپ کے اندر وہ ٹریٹس ہوں گے جو آپ ان 5 لوگوں، یعنی زیادہ جن 5 لوگوں سے آپ ملتے ہیں آپ ان میں سے ایک ہوتے ہیں، یعنی ہر ایک سے تھوڑی 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 چیز لے کے آپ وہی بن جاتے ہیں۔ تو بہرحال صالحین کی دعا یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صالح اور نیک ساتھی عطا کر، اور اس میں یہ کہ نہ صرف دوست بلکہ جن کی شادی نہ ہو وہ صالح شوہر کی دعا کریں، اور جن کی
جن کے بچے نہیں ہیں وہ صالح اولاد کی دعا کریں، اور جو ہیں ان کی بھی نیکی کی دعا کریں کہ اللہ ان کو توفیق دے، کیونکہ جب گھر والے یا آپ کے ساتھی یا دوست جو ہیں وہ اچھے ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کے اندر خود بخود نیکی آنے لگتی، سرایت کرنے لگتی، آسان ہو جاتی ہے، آپ کو اس کا شوق آنے لگتا ہے۔ نیکسٹ۔ ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما۔ ذالک الفضل من اللہ، یہ تو اللہ کا فضل ہے، یہ فضل اللہ کی طرف سے ہے، اور کافی ہے اللہ جاننے والا، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے ایسے لوگوں پر جنہیں آخرت میں انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور صالحین کا ساتھ نصیب ہو جائے، اور اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، کہ اللہ ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ، اپنے وفادار بندوں کے ساتھ موت دینا، کیونکہ موت کے وقت بھی آپ دیکھیں اگر آپ کے آس پاس نیک لوگ بیٹھے ہوں گے نا تو آپ کو کلمہ پڑھوائیں گے، وہ قرآن پڑھیں گے، وہ اچھی بات کریں گے۔ لیکن اگر آپ کے آس پاس ایسے لوگ ہیں کہ جن کو دنیا داری ہے ہر وقت، یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ جب آپ ان کی مجلس میں ہوتے ہیں تو کوئی اچھی بات کریں گے، کوئی اچھا واقعہ سنائیں گے، کوئی آپ کا دل اچھا ہوگا، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو بیٹھ کے وہاں بھی دنیا کی باتیں، یہ حالات خراب ہیں، وہ فلاں پریشانی ہے، وہ یا پھر اگر مرد حضرات ہیں تو وہ کاروباری پریشانیاں، اور پھر ادھر سے فون آ رہا ہے، اس کو میسج کیا جا رہا ہے، وہ بات ہو رہی، یہ بات ہو رہی، بس یہی باتیں چل رہی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہسپتال میں اگر آپ کو کبھی جانے کا اتفاق ہوا، جب میری مدر جب ان کی وفات ہوئی ہے تو 4-5 دن وہ آئی سی یو میں تھی، تو ہمارا بہت وقت، یعنی کافی وقت وہاں گزرا، یعنی اس سے پہلے بہت عرصہ پہلے کبھی جب اپنے بچوں کی پیدائش کے وقت ہاسپٹل گئے اور اس کے بعد جانا ہوا، تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ نمازوں کا ٹائم آ جاتا تھا، فروری کا مہینہ تھا تو جلدی نمازیں بھی ہوتی تھی، تو ہمیں ڈاکٹرز نے ایک الگ کمرہ بتایا ہوا تھا کہ یہاں نماز پڑھ لیا کرے، تو جب وہاں تک جانا ہوتا تھا تو سارے پیشنٹس جو الگ الگ کمروں میں ہوتے تھے، چھوٹے چھوٹے یونٹس بنے ہوئے، تو اس میں تو میں سب کو دیکھتی تھی کہ کیا ہو رہا ہے نا، تو ہر کمرے کا ایک الگ ہی رخ ہوتا تھا، کہیں لوگ ان کے جو اٹینڈنٹس ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی ایک شخص تو مسلسل گالیاں دے رہا تھا، کوئی یعنی عجیب و غریب حالات تھے۔ اور اگر آپ کبھی بھی ایسی جگہ وزٹ کریں اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اب یہ کمرہ خالی ہو گیا، یہ فوت ہو گیا، وہ فلاں فوت ہو گیا، اب چلے گئے، میں ہمیشہ یہ سوچتی تھی کہ اس وقت میں یہ سوچتی تھی کہ ان کو پتہ نہیں کسی نے کلمہ پڑھوایا کہ نہیں پڑھوایا، کیونکہ جو آس پاس والے ہیں اگر ان کے اپنے پاس ہی کوئی علم نہیں ہے اور وہ کچھ نہیں جانتے تو مریض کو وہ کیا تلقین کریں گے، کیا کہیں گے؟ تو کتنا ضروری ہے کہ ہمارے قریب ترین ایسے لوگ ہوں کہ جن کو اگر نہیں پتا تو ہم سکھائیں، ان کو وصیت کریں، اپنی اولاد کو وصیت کریں، اپنے ساتھ والوں کو، بعض اوقات اولاد بھی نہیں ہوتی، یعنی انسان زندگی میں ہمیشہ بالکل تنہا تو نہیں رہ جاتا نا۔ وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، اور پھر آپ دیکھیے کہ ان لوگوں سے ملاقات جنت میں ہوگی نا، ان سب سے جن کا ذکر کیا گیا، تو جنت میں جانا بھی اللہ کا فضل ہے، ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا، اور اللہ کافی ہے علم والا، یعنی حقیقت جاننے کے لیے بس اللہ ہی کا علم کافی ہے، یعنی اللہ کو پتا ہے کون کس چیز کے قابل ہے، کس کو کیا ملنا چاہیے، کس کی کیا قدر ہونی چاہیے، کس کو کیا انعام ملنا چاہیے۔ تو ہمارا سارا معاملہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ اگر ہم سچے ہو جائیں، خالص ہو جائیں، اور ہر نیکی کا کام صرف اس کی رضا کے لیے کرنے لگیں، اور ہمارے دل میں پھر صالحین کی محبت کتنی ہے یہ بھی اللہ کو پتا ہے نا، کفا باللہ علیما،
تو وہ اس کے مطابق ہی پھر ساتھ دے گا نا ہمیں. اگر ہماری محبت دنیا داروں کے ساتھ ہے اور دنیا میں ہمیں انہی کی طرف، انہی کے ساتھ انہی کے پاس جانا، انہی کے پاس بیٹھنا، انہی کی گپ شپ زیادہ اچھی لگتی ہے، اور دل کے اندر وہی محبت ہے، تو پھر یہ اللہ کو پتا ہے نا کہ اس کے اندر کیا ہے. تو جو اندر ہے نا اس کے مطابق اللہ معاملہ کرتا ہے. اوپر سے ہم زبان سے چاہے کیسی بھی باتیں کرتے رہیں، تو ہم سب کو اپنے دل کھنگالنے کی ضرورت ہے کہ کہاں ہے، کس چیز میں پڑے ہوئے ہیں، کس چیز کا شوق ہے. نیکسٹ آیت. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنا بچاؤ اختیار کرو، پھر خواہ چھوٹے دستوں میں نکلو یا سب اکٹھے ہو کر نکلو. یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ اب بات کا رخ تھوڑا سا بدل رہا ہے. پچھلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اللہ اور رسول کی اطاعت کا ذکر کیا، تو اب اہل اطاعت کو حکم دیا گیا کہ وہ دین کی خاطر قربانیاں کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حکم دیں، جیسا حکم دیں، چھوٹے دستے میں جانے کا، بڑے دستے میں، بڑی جماعت میں نکلنے کا، ویسا ہی کرو. یاد رہے کہ یہ والا یہاں سے جو آیات شروع ہو رہی ہیں یہ اس وقت نازل ہوئی تھی جب احد کی شکست کی وجہ سے مدینہ کے آس پاس کے قبائل کی ہمتیں بڑی بڑھ گئی تھیں. مسلمان ہر طرف سے خطرات میں گر گئے تھے. آئے دن خبریں آتی تھی کہ فلاں قبیلہ جو ہے وہ دشمنی پہ آمادہ ہے، حملے کی تیاری ہو رہی ہے، غداری ہو رہی ہے. کبھی مسلمانوں کے مبلغین کو، قراء کو شہید کر دیا گیا، اور ہر طرف سے ایک خطرہ تھا. پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں جنگ احزاب میں عملی طور پر سارے لوگ مسلمانوں کے خلاف 10,000 کی فوج جو مدینہ پر حملہ آور ہو گئی. تو ان حالات میں مدنی صورت ہے نا یہ، ان حالات میں مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے، اور پھر بعد میں بھی ہمیشہ کے لیے بھی، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، خذوا حذرکم، اپنا بچاؤ اختیار کرو، یعنی محتاط رہو. فانفروا ثبات، پھر حسب ضرورت چاہے چھوٹی جماعتوں میں نکلو یا بڑے لشکر کی صورت میں. اور یہاں پر لفظ جو حذر استعمال ہوا ہے، حذر سے مراد ہے دشمن کے شر سے بچنے کے لیے تیاری کرنا، بچاؤ اختیار کرنا، تحفظ حاصل کرنا. تو دشمن کے شر سے بچنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے، تیاری کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے، یعنی جو بھی اس وقت کی ان حالات کی ضرورت ہو اس کے مطابق اپنے آپ کو ایکوپڈ کرو، تاکہ تمہیں کوئی ترنے والا سمجھ کے نگل نہ جائے. تو اس میں وہ سارے اسباب اختیار کرنا شامل ہیں جس کے ذریعے انسان اپنا دفاع کر سکے. وہ علوم، وہ سکلز، وہ ساری چیزیں جیسے سورۃ انفال میں آتا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اور ان کے مقابلے کے لیے قوت سے تیاری کرو جتنی کر سکو، اور گھوڑے باندھ کر، یعنی سامان جنگ تیار کر کے. فَانْفِرُوا، فَانْفِرُوا کا لفظ جو ہے یہ نفرہ سے ہے. نفرہ کہتے ہیں تیزی سے نکلنا، کسی کام کی طرف تیزی سے جانا، تیز رفتاری سے. اور اسی سے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، اور ممکن نہیں کہ مومن سب کے سبھی نکل جائیں. فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. تو ان کے ہر گروہ میں سے کچھ لوگ کیوں نہ نکلے، تو دونوں میں نفرہ کا روٹ آ رہا ہے، تاکہ وہ دین میں سمجھ حاصل کریں اور اپنی قوم کو ڈرائیں جب وہ ان کی طرف واپس جائیں، تاکہ وہ بھی بچ جائیں.
تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فخرجو نہیں فرمایا، بلکہ کیا فرمایا؟ فن فرو، یعنی عزم کے ساتھ، چستی کے ساتھ نکلو جب دشمن کا مقابلہ ہو. اور سبات کا لفظ استعمال ہوئے، یہ سبت ان کی جمع ہے، گھڑ سواروں کی جماعت کو کہتے ہیں. اور سبات یعنی چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں کی شکل میں نکلنا، یعنی حکمت جس چیز کا تقاضا کرے، یعنی جیسا موقع ہو، الگ الگ دستے ہوں یا کٹھی فوج نکلے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موقع کی مناسبت سے کبھی چھوٹے گروپ بھیجتے تھے، جیسے غزوہ بدر جب ہوا تھا اس سے پہلے آپ نے ایسے 8 مہمیں روانہ کی تھیں، کیونکہ بہت سے خطرات تھے. تو 8 چھوٹے چھوٹے گروپس جو تھے غزوہ بدر سے پہلے ادھر ادھر جا چکے تھے مقابلے کے لیے. لیکن غزوہ بدر میں جتنے لوگ گئے وہ 313 کا ایک یعنی بڑی جماعت تھی. پھر غزوہ احد میں اور پھر اس کے بعد کی جنگوں میں بھی. تو اوور آل یہ ہے کہ جب حکم دیا جائے جہاد کے لیے نکلنے کا تو نکلو. وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا، جیسے حدیث میں آتا ہے بخاری کی. ابن عباس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں نکلنے کے لیے کہا جائے تو فوراً نکل پڑو. اور نکلنے سے مراد یہاں استنفرتم یعنی جنگ کے لیے نکلنا مراد ہے. نیکسٹ آیت. وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا. اور بے شک تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو نکلنے میں ضرور دیر لگاتا ہے، پھر اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو کہتا ہے تحقیق اللہ نے مجھ پر انعام کیا جبکہ میں ان کے ساتھ موجود نہ تھا، یعنی نکلنے والوں کے ساتھ. وَإِنَّ مِنْكُمْ، اور بے شک تم میں سے، تم کون ہیں یہاں؟ مسلمان. مسلمانوں میں سے لمن، لام تاکید کا ہے، ضرور ایسا شخص ہے، ایسے لوگ موجود ہیں، ادھر منافقین اور کمزور ایمان والے. جیسے احد میں دو جو قبیلے تھے انہوں نے جب دیکھا کہ عبداللہ بن ابی اپنے 300 لوگوں کو لے کے الگ ہو گیا تو ان کے بھی قدم لڑکھڑا گئے. تو ایسے مسلمانوں کی جماعت میں سب کا ایمان حضرت ابوبکر اور عمر جیسا نہیں ہوتا، کم درجے کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں. تو پھر جب ایمان کم ہوتا ہے تو کمزوریاں بھی ہوتی ہیں. تو کہا کہ تمہارے اندر تمہاری قوم میں سے بظاہر جو ظاہر کرتے ہیں کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں، لیکن اور اگر اس کا معنی منافق لیا جو تو بہت آسان سیدھا سیدھا معنی ہے. لامن لا یبتین، 2 دفعہ لا آیا تاکید والا لام، کہ تم میں سے وہ ہے جو ضرور دیر لگاتا ہے، یعنی نکلنا ہی نہیں چاہتا. دیر لگانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ میرا موڈ نہیں ہے جانے کا. کہا کیا گیا تھا کہ فن فرو، تیزی سے نکلو، چستی سے نکلو، عزم کے ساتھ نکلو، شوق کے ساتھ نکلو، اللہ کے دین کی خدمت ہے. لیکن یہاں کیا ہے؟ یہاں وہ نکل ہی نہیں پا رہا. اور یہ معنی بھی کیا گیا ہے کہ وہ لا یبطئن، بطأ یبطئ، یعنی دوسروں کو بھی پیچھے رکھتا ہے، خود بھی نہیں نکلتا اور اوروں کو بھی نہیں جانے دیتا. جیسے عبداللہ بن ابی ابن سلول کیا کرتا تھا، یعنی خود بھی نہیں جاتا تھا اور دوسروں کو بھی نکلنے سے روکتا تھا. ایسی باتیں کرتا تھا کہ جس سے لوگوں کے حوصلے پست ہو جائیں. فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ، پھر اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے، ظاہرہ لڑائی کا میدان ہے تو وہ کوئی پھولوں کی سیج پہ بیٹھنے تو نہیں نکل رہے تھے، تو وہاں کوئی زخمی ہوگا، کوئی مارا جائے گا، کوئی نقصان ہوگا. بدر میں جیتے، احد میں ہارے. تو اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے، قالا تو کہتا ہے قد انعم اللہ علیہ، اللہ نے مجھ پہ تو بڑا ہی احسان کیا. اذ لم اکن معہم شہیدا، میں نہیں ان کے ساتھ حاضر تھا، میں نہیں گیا.
سبحان اللہ. کس چیز کو انعام کہا جا رہا ہے؟ اللہ کا. اللہ کی نافرمانی کر کے، پیچھے رہ کے، اور ایک نیکی کے کام سے محروم ہو کے وہ سمجھ رہا ہے مجھ پہ بڑا احسان ہے، میرے پہ بڑا انعام ہے اللہ کا. یہ بالکل ایسے ہی جیسے لوگ رشوت لے کے کہتے ہیں ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. یہ نہیں کہ یہ کیسی مت ماری ہوئی نا، لا یفقہون الا قلیلا. عقل ہی نہیں، سمجھ ہی نہیں کہ کیا چیز اللہ کا انعام ہے، کیا چیز نہیں ہے. اب حرام کی کمائی انسان اللہ کا انعام سمجھے تو اس کی بے وقوفی ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہاں فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِیبَةٌ، جو اہل ایمان ہوتے ہیں وہ اہل ایمان کی تکلیف پر تکلیف محسوس کرتے ہیں. مسلمان تو ایک جسم کی طرح ہے، اگر کہیں کسی کو تکلیف پہنچے تو دوسرے کے اندر خود بخود وہ تکلیف آتی ہے. یہ ایمانی رشتہ ہی ایسا ہے، یہ تو محبت کا رشتہ ہے. لیکن یہاں منافق جو ہیں وہ چونکہ مومن ہی نہیں ہے، لہٰذا ان کو مومنوں کی تکلیف پہ خوشی ہوتی ہے. فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِیبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ، شکر ہے میں تو بچ گیا، میری تو اللہ نے حفاظت کی، میں نہیں شریک ہوا، میں نے تو بڑا صحیح فیصلہ کیا. اپنے پیچھے رہنے پر خوش ہوتا ہے. کمزور عقل کی علامت، کمزور ایمان کی علامت. وہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلنے سے جو تکلیف آئی ہے کوئی بہت بڑی مصیبت ہے. حقیقی نعمت تو وہ ہے جو کسی کو نیکی کی توفیق ہو جائے، اور پھر صرف توفیق نہیں بلکہ وہ انسان کر لے، اس کے اسباب مہیا ہو جائے کہ انسان کچھ کرنے کے قابل ہو جائے. لیکن جب انسان نیکی کے کسی موقع سے محروم رہتا ہے تو تھوڑی دیر آرام کر لیتا ہے نا. مثلا آپ کا کہیں پروگرام تھا، آپ نے جانا تھا، کلاس میں ہی جانا تھا مثلا، تو سنو ہو گئی، کلاس کینسل ہو گئی، تو اب دو طرح کے ری ایکشن ہوں گے. کچھ لوگ کہیں گے اوہ کیا ہوا، جانے کا موقع نہیں ملا، اور کچھ ہوں گے جو کہیں گے شکر ہے آج ہم آرام کرتے ہیں گھر میں. تو عقل مند وہ ہے جو نیکی کا موقع ہاتھ سے جانے پر افسوس کرے، نہ کہ خوش ہو. اور نیکی میں اگر تکلیف بھی اٹھانی پڑے تو اس تکلیف پر خوش ہو کہ شکر ہے اللہ نے اپنی راہ میں تھکایا. کوئی قربانی کرنی پڑے تو شکر اللہ نے قبول کی، مجھے موقع دیا کہ میں نے کی یہ قربانی. کوئی تکلیف پہنچی، بعض اوقات آپ بڑی اچھی نیت سے نیکی کے کام کے لیے نکلے ہوتے ہیں، راستے میں گاڑی کو کچھ ہو جاتا ہے اللہ نہ کرے، یا کوئی اور تکلیف ہو جاتی ہے، یا پیچھے گھر میں کچھ ہو جاتا ہے، تو پھر اس وقت بھی ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ یہ نکلی ہوں نا میں. اور گھر والے تو لازمی تانا دیں گے، یہ تمہارے روز روز جانے کی وجہ سے یہ مسئلہ کھڑا ہوا ہے، یہ کس قسم کی نیکی ہے؟ یعنی سارے کام چھوڑ کے اس نیکی کے کام کو ہی بلیم کرنا شروع کر دیں گے. تو جو منافق ہوتا ہے وہ قربانی کو، اللہ کے راستے میں نکلنے کو، شہادت کو وہ کیا سمجھتا ہے؟ مصیبت سمجھتا ہے. اور شہید نہ ہونے کو وہ انعام سمجھتا ہے. یعنی شہید جو ہے یہاں حاضر ہونے کے معنوں میں بھی اور شہید ہونے کے معنوں میں بھی لیا جا سکتا ہے. تو یاد رکھیے خیر کے کاموں میں سستی کرنا منافقت کی علامت ہے. وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ، استغفر اللہ. اگر اس کو بالکل الگ لے لیا جائے نا کہ تم میں سے کچھ ایسے ہیں جو ضرور سستی کریں گے، نیکی کے کاموں میں پیچھے رہیں گے. اب یہاں تو جہاد سے متعلق بات ہو رہی ہے، لیکن اس کو ایک عام اصول کے طور پر بھی لیا جائے، کیونکہ منافقین صرف جہاد میں نہیں، وہ نماز پڑھنے میں بھی سستی کرتے تھے. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. دوسری طرف جب صدقہ خیرات کرنا پڑتا تھا تو اس وقت بھی وہ اس کو اپنے خلاف ایک تاوان سمجھتے تھے. یعنی ہر نیکی کا کام ان کو مصیبت لگتا تھا. خصوصاً فجر اور عشاء کی نماز سے پیچھے رہتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافقوں کے لیے سب سے بھاری نماز عشاء اور فجر کی نماز ہے. اگر ان لوگوں کو پتہ چل جائے جو ان میں خیر و برکت ہے، یعنی فجر اور عشاء پڑھنے میں،
تو چاہے انہیں گھٹنوں کے بل چل کے آنا پڑے ضرور آئیں. اور ایک اور روایت میں ہے ان میں سے اگر کسی کو یقین ہو کہ نماز میں حاضری سے اسے گوشت سے بھری ہوئی ہڈی ملے گی تو اس میں ضرور حاضر ہو جائے گا. یعنی اگر دنیا کا کوئی فائدہ ملنا ہو، وہاں کھانا ہو جس دن مسجد میں، اس دن مسجد بھری ہوئی ہوگی. تو یہ کیا طرز عمل ہے؟ یعنی اللہ کی خاطر ہی جانا چاہیے نا، اس لالچ میں نہیں جانا چاہیے کہ کچھ ملے گا. نیکسٹ. وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا. اور البتہ اگر تمہیں اللہ کی طرف سے کوئی فضل پہنچے تو وہ ضرور کہے گا کہ تمہارے اور اس کے درمیان کوئی محبت ہی نہ تھی. ہائے افسوس مجھ پر کہ میں ان کے ساتھ ہوتا تو میں بہت بڑی کامیابی حاصل کرتا. یہ جو ہے گویا کے سے لے کے محبت ہی نہ تھی، یہاں پر دونوں طرف ڈیش ہونا چاہیے. اگر آپ کی کتاب میں نہیں تو ڈال لیں کیونکہ یہ جملہ معترضہ ہے. وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اگر تمہیں اللہ کی طرف سے فضل حاصل ہو جائے، یعنی فتح مل جائے یا مال غنیمت حاصل ہو جائے، اللہ کی مدد آ جائے میدان جنگ میں، لَيَقُولَنَّ، تو ضرور کہے گا. کیا کہے گا؟ یہ بیچ کا جملہ چھوڑ کے یا لیتنی کنت معہم، کاش میں بھی ان کے ساتھ جاتا. فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِیمًا، تو میں بہت بڑی کامیابی حاصل کرتا. گویا مال غنیمت حاصل کر کے لوٹنا اس کے نزدیک دنیا کا مال حاصل کرنا اصل کامیابی تھی. آج آپ دیکھیں فوزن عظیمہ، عظیم کامیابی کس کو کہا جاتا ہے؟ کامیاب انسان کون ہے؟ سکسیسفل پیپل کون ہے؟ سکسیس سٹوریز کس کو کہتے ہیں؟ جو دنیا میں بہت آگے ہیں، اور اس دنیا میں بھی زیادہ سے زیادہ مال کمانے والے. اگر کسی نے کوئی اور خیر کے کام کیے ہیں تو وہ بعض اوقات سکسیسفل پیپل نہیں شمار ہوتے. تو دنیا ملنے پر منافق کی حسرت و ندامت کا یہاں ذکر کیا گیا ہے، دنیا نہ ملنے پر. اور پھر اس وقت ڈھیٹ ہو کے کہتا ہے کاش میں بھی جاتا تو مجھے بھی یہ سب ملتا، اور تو اس کا آپ سے کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں. کَأَلَّمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، گویا تمہارے اور اس کے بیچ میں اور کوئی محبت کا رشتہ ہی نہیں. اب وہ صرف افسوس کر رہا ہے کہ میں کیوں نہ گیا کہ مجھے بھی یہ سب ملتا جو انہیں ملا ہے. یہاں سے ایک بڑی اہم بات پتہ چل رہی ہے کہ مومن اور منافق کے درمیان ایمانی محبت کا رشتہ نہیں ہوتا. مومن تو ایک جسم کی طرح ہوتے ہیں. ہر مومن دوسرے مومن کے ساتھ ایک ہمدردی رکھتا ہے، محبت رکھتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص ان سے بالکل ہی بے خبر ہے، کوئی پرواہ نہیں، کون جی رہا ہے مر رہا ہے، کسی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، مجھے اپنی پڑی ہے، تو یہ ایک ایمانی رویہ نہیں ہوتا. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جو منافقین ہوتے ہیں وہ مومنوں میں سے نہیں ہوتے، مومنوں کی جماعت میں سے نہیں ہوتے، اور نہ ان کے درمیان کوئی رشتہ ہوتا ایمان کا. کیونکہ اگر ایمانی رشتہ ہو تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کسی مومن بہن بھائی کو کوئی خوشی ملی ہے تو آپ اس کی خوشی پہ خوش ہوں، اور اگر کوئی تکلیف اور محرومی ہوئی ہے تو اس پر آپ کو دکھ ہو، اور دوسروں کے لیے وہی چاہا جائے جو اپنے لیے چاہتے ہیں. لیکن منافق صرف دنیا کی تمنا کر، اس کی دلچسپی صرف مال سے ہوتی ہے کہ مجھے ملے گا کیا. اس کی لالچ صرف دنیا ہوتی ہے. بالکل. اور جس سے دنیا ملے اس کا وہ دوست ہے، اور جس سے دنیا نہ ملے اس سے اس کا تعلق نہیں. یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، کاش میں بھی ساتھ ہوتا، مجھے بھی مال غنیمت ملتا. اور منافق کے نزدیک دنیا حاصل کرنا سب سے بڑی کامیابی ہے.
حالانکہ اللہ کے نزدیک بڑی کامیابی کیا ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. پھر جو شخص آگ سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو یقیناً وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کے سامان کی سوا کچھ بھی نہیں. یہ دھوکے کا سامان ہے. معیاری فرق ہے. آج ہمیں پرکھنا چاہیے ہمارے معیار کیا ہے دوستی کے. کسی انسان سے جب ہم محبت کرتے ہیں تو کس بنیاد پر؟ کیونکہ جو ایمان کا رشتہ ہوتا ہے نا وہ باقی رہ جاتا ہے. مثلاً آپ کسی کے ساتھ آپ کی دوستی ہے اور اللہ نے ان کے دن پھیر دیے، ان کے حالات بہت اچھے ہو گئے، آپ کی دوستی پھر بھی قائم رہی. اس نے آپ کو نہیں چھوڑا کہ اب وہ اوپر چلا گیا اور آپ نیچے رہ گئے، اور پھر کوئی وجہ ہوئی، کوئی سبب بنا کہ اللہ نے آپ کو اس سے اونچا مقام دے دیا، تو اب بھی دوستی نہیں ختم ہوگی. تو مومن کی مومن سے دوستی مال کی بنیاد پہ نہیں ہوتی، دین کی بنیاد پہ ہوتی. امیر اور غریب کے درمیان بھی ایسی محبت ہوگی جیسے غلام اور آقا کے درمیان، جیسے حضرت ابوبکر اور حضرت بلال کے درمیان اور سارے صحابہ کے درمیان. وہاں یہ فرق نہیں ہوتا، وہاں کلاس سسٹم نہیں ہوتا کہ کون کہاں سے بلانگ کرتا ہے. وہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون کتنا سمارٹ اور کتنا قابل ہے اور کتنا حسین ہے اور اس بنا پہ دوستی کی جائے. وہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. آج ہم سب کو بھی اپنی دوستیوں کے معیار پر رکھنے چاہیے. 74. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وہ لوگ جو دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے بیچ دیتے ہیں انہیں اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے، اور جو بھی اللہ کے راستے میں لڑے پھر وہ قتل کر دیا جائے یا غالب آ جائے تو ان قریب ہم اسے اجر عظیم عطا کریں گے. یہاں اللہ کے دین کی مدد اور اس کے کلمے کی بلندی کے لیے جہاد کا حکم دیا گیا ہے. اور یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں لڑنا دنیا طلب کرنے والے لوگوں کا کام نہیں ہے. یہ صرف وہی کر سکتے ہیں یشرون الحیات الدنیا، جو اپنی دنیا بیچ ڈالتے ہیں. کس کے بدلے؟ آخرت کے بدلے. یعنی آخرت کو ترجیح دیتے ہیں چاہے دنیا کا نقصان ہی کیوں نہ ہو جائے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ کام اخلاص کی بنیاد پر فی سبیل اللہ ہونا چاہیے. ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ کوئی شخص خاندانی حمیت کی وجہ سے جنگ کرتا ہے، کوئی بہادری دکھانے کے لیے میدان جنگ میں کود پڑتا ہے، کوئی محض ریاکاری اور شہرت کے لیے لڑتا ہے، تو ان میں سے کون اللہ کے راستے میں ہے؟ آپ نے فرمایا جو اللہ کے کلمے کی سربلندی اور اس کے غلبے کے لیے لڑتا ہے وہ اللہ کے راستے میں ہے. وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ، پھر وہ قتل کر دیا جائے، او یغلب، یا غالب آ جائے. دونوں صورتوں میں اس کا اجر ضائع نہیں ہوتا. قتل ہو جائے تو شہید ہے، غالب آ جائے تو کامیاب ہے، غازی ہے. تو اس کو ہم ضرور اجر عظیم عطا کریں گے. اجر عظیم یعنی آخرت میں بہت بڑا اجر، اور دنیا میں بھی مال غنیمت اگر غالب آ جائے تو. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين، کہہ دیجئے تم ہمارے بارے میں دو بہترین چیزوں میں سے ایک کے سوا کس کا انتظار کرتے ہو؟ یعنی دونوں میں سے ایک بھلائی شہادت ہے یا مدد اور غلبہ ہے دوسری. تو یہاں منافقین کی بات کے بعد مخلص مومنوں کی بات کی گئی ہے کہ یہ منافقوں کا کام نہیں ہے، یہ مومنوں کا ہی کام ہے. اور ایمان لانے کے بعد افضل عمل جو قرار دیا گیا اس کو اللہ کے راستے میں نکلنے کو، دنیا و ما فیہا سے بہتر. اور اللہ کے راستے میں نکلنے والے کے لیے
اللہ کی ضمانت بھی ہے اور مرنے کے بعد شہید کا اعزاز بھی ہے. اور مجاہدین کے لیے جنت کے درجات بھی ہیں. ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا، نماز قائم کی، رمضان کے روزے رکھے تو اللہ پر حق ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے، خواہ اس نے ہجرت کی ہو یا مقیم ہو جہاں اس کی پیدائش ہوئی. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کیا ہم لوگوں کو اطلاع نہ دے دیں؟ آپ نے فرمایا کہ جنت میں 100 درجے ہیں جنہیں اللہ نے اپنے راستے میں جہاد کرنے والوں کے لیے تیار کیا ہے. ہر 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان ہے. بس جب تم اللہ سے سوال کرو تو فردوس کا سوال کرو، کیونکہ وہ جنت کا بہترین حصہ ہے اور بلند ترین جنت ہے. اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے اور اسی سے اس جنت کی نہریں نکلتی ہیں. تو جس طرح کے حالات تھے اس وقت مدینہ میں، اس کے مطابق مسلمانوں کو ہدایات دی جا رہی ہیں. اور یاد رکھیے جب اللہ کے راستے میں جنگ کا حکم دیا جاتا ہے تو اس کی کئی شرائط ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی بھی انسان ان آیات کو پڑھ کر کوئی ہتھیار اٹھائے اور جا کر کسی کو مارنا شروع کر دے. یہ اس کا مفہوم نہیں ہے. اس کی یعنی پوری ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں. چلیے اب اگلی آیت کی تو پھر اب ٹائم اوپر ہو جائے گا. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إنك حميد مجيد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ استاذہ جی میں یہ دیکھ رہی تھی یہ جہاں سے بات شروع ہوئی پہلے یہ کہ فلا و ربی کا لا یؤمنون، جب تک کہ ہم ان کی فیصلوں کو تسلیم نہیں کریں رہے، اس کے بعد پھر یہ جہاد کی آیتیں آئیں. یعنی کہ یہ بھی تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے کہ اب نکلنا ہے جہاد کو، اور اس کو کیونکہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ تو نہیں بلاتے تھے نا. جی ہاں. یعنی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہی اعلان ہوتا تھا. ایگزیکٹلی تو پھر یہ بھی وہ اسی میں آ گیا نا کہ ان کی صحیح طرح سے تسلیم کریں ان کے فیصلے کو. اور اس میں اور پھر یہ جو بات ہوئی اس کی جو انعام ان کے ساتھ ہوں گے، انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ، تو وہ میں دیکھ رہی تھی کہ بات کہاں سے شروع ہوئی. وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت سے ہی بات شروع ہوئی، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ سارے درجات. السلام علیکم استاد. اس کووڈ کے زمانے میں تو ہر انسان ہی اکیلے اکیلے جی رہا اپنے گھروں میں، کوئی دوست کوئی عزیز کوئی نہیں ملتا، تو مس کر رہے ہیں سارے. تو انشاءاللہ اپنے آپ کو نیکی کے اوپر رکھیں، اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پہ لگائیں، تو انشاءاللہ بہت اچھے دن بھی آئیں گے، اکٹھے بیٹھیں گے بھی. اور دیکھیں کہ اگر ہمیں ایک جیسے مووی کی طریقے سے ہی دکھا دیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہی ہمیں اتنی خوشی ہو جائے کہ ہم دیکھ پائیں گے. اور یہ اتنی بڑا اس کے اوپر جس کو کہتے ہیں نا چیری آن دا ٹاپ آف اے کیک، کہ آپ کو ان کی رفاقت نصیب ہوگی کہ آپ ان سے بات کر سکیں گے. آپ سبحان اللہ اتنا بڑا اجر اللہ کی اطاعت کی. اور سبحان اللہ بات انسان اسی کی مانتا ہے نا جس سے محبت کرتا ہے.
سچی دو چیزیں تھیں کہ آج کے دور کا میں سمجھتی ہوں لوگوں کا فتنہ یہ کہ لاجک ڈھونڈتے ہیں. وہ صحابہ کرام کا ہم نے پڑھا کہ جیسے اللہ نے کہا ویسے ہی مان لیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ السمیع العلیم الخبیر ہے. ان کی بات اگر کوئی سمجھ میں نہ بھی آئے تو کوئی بات نہیں، یہ تو اللہ نے کہا ہے، اس پہ آپ نے ٹھیک کہا کہ اعتماد ہے، اسی میں خیر ہے، سچ ہی ہوگا. سچ ہی ہوگا. دوسرا جو آپ نے بتایا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ نماز کے بعد ہمارے ساتھ کیوں نہیں بیٹھتے، کہ کہا کہ میں تو ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں. تو مجھے بہت اچھی یہ بات لگی کہ ہم نے کبھی اس کو اس طرح نہیں سوچا تھا کہ ہم دن کا کوئی 10 منٹ بھی نکال لیں نا، کہ کچھ چیز پڑھ لیں تو ہمیں کچھ تو پتہ چلے گا. بالکل. استاذہ یہاں پر ساتھی جو ہے ہونا، صالح ہونا کتنا امپورٹنٹ ہے، کہ ہم جس کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں، جس سے فون پہ بات کر رہے ہیں یا فیس بک پہ ہے، یا پھر وہ ہمارے گھر کے، ایون یہ کہا کہ اچھا جو ساتھی ہے، نیک دوست جو ہے وہ اہل و عیال سے بھی بہتر ہے. یعنی وہ آپ کو ایمان میں بڑھاتا ہے، آپ کی اللہ سے قریب کرتا ہے. تو دیٹ از ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے ابھی کہ ہم کیا چوز کر رہے ہیں، کس کی صحبت میں بیٹھتے ہیں روز، اور کس کی بات زیادہ سن رہے ہیں. یہ نہ ہو کہ یہی ہماری ہلاکت کے ذمہ دار بن جائیں کہ ہم یہ سوچ ہی نہ پائیں. ہم تو اپنوں میں بیٹھے تھے مگر مے بی وی آر ان غفلت. زیادہ تو خراب باتیں اپنوں میں ہی بیٹھ کے ہوتی ہیں، کیونکہ ان سے کوئی جھجک نہیں ہوتی. اجنبی لوگوں میں تو پھر جھجک محسوس کرتا ہے انسان. استاذ جی انا کنا فی اہلنا مشفقین، یہ جو ابھی آپ نے حدیث بیان فرمائی نا کہ حضرت عمر نے فوراً ان کو کریکٹ کیا کہ تم کیسی بات کر رہے ہو، پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے جب کہا. تو یہ بھی ایک فائدہ ہے نا جب آپ ایسی کمپنی میں بیٹھتے ہیں کہ پھر آپ ایک دوسرے کی اصلاح بھی کرتے ہیں. یہی محبت ہے. سمینہ کو دیجیے. آمین آمین. جی السلام علیکم استاذہ جی. آپ نے جیسے بتایا کہ وہ جو جا رہے تھے جہاد پہ اور جو نہیں جا سکے، بعد میں انہوں نے بولا کہ ہم تو اس مصیبت سے بچ گئے اور اللہ نے ہمارے اوپر بلیسنگ کی نا. اسی طرح وہ کوئی صاحب ہیں، وہ کہنے لگے کہ میرے پہ اللہ کی اتنی بڑی رحمت ہے، میں تو جتنا شکر کروں کم ہے، کہ وہ ہاتھ دیکھتے ہیں اور ستاروں کا بتاتے ہیں، اسٹارز کا، اور اس سے کماتے ہیں تو کہتے ہیں آج میں اس قابل ہوا، اللہ نے مجھے اتنی بڑی. تو میں نے کہا یہ تو بہت بڑا یعنی اس میں میں جب اس کی تیاری کری تھی مجھے اتنا میں اس پہ سوچتی ہی رہ گئی کہ ہم کس کس چیز کو اللہ کا فضل کہتے ہیں. واقعی وہ فضل ہوتا بھی ہے کہ ہم کسی دھوکے کا شکار ہیں. اچھا میں ایک دوسری چیز پوچھی تھی، کوئی صاحبہ ہیں جو صرف قرآن پڑھتی ہیں اور قرآن کے اندر سے یہی کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا کہ جھوٹ کا تو پہنچا دینا اور سب صحیح، لیکن یہی سنت ہے، یہی شریعہ ہے اور کچھ نہیں ہے نا. تو ان کو کیا جواب دیں؟ وہ اطاعت کو کہتی ہیں، بس اطاعت یہی ہے کہ قرآن کو پڑھو اور آگے پہنچاؤ نا. تو مطلب ان کو کیا کہنا چاہیے؟ اطاعت کا کیا یہی مطلب ہے نا کہ جو نبی نے کیا وہ ہمیں کرنا ہے نا. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. تو اس کا مطلب رسول کی اطاعت کر کے اللہ کی اطاعت، یہ دونوں الگ الگ چیزیں. میں سوچ رہی تھی استاذہ جی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہمارے شعور کو پلٹنے سے الٹنے سے بچائیں. یہ آیت 69 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کرائٹیریا دے رہے ہیں کہ انبیاء کی، صدیقین کی، ان کی معیت دراصل انعام ہے نا. اور آیت 72 میں جو منافقوں کی بات ہوئی ہے، الفاظ وہی ہیں، قد انعم اللہ علیہ اذ لم اکم معہم. ان کی معیت نہ ہونا اللہ کا انعام یہاں پہ ہو گیا. یہ پلٹ گئی نا بات بالکل. مجھے ہو رہا تھا کہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے الفاظ بھی ایسے چوز کیے ہیں کہ ان کے ساتھ دنیا میں نہ ہونا. یہاں تو پریکٹیکلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور یہ کیٹیگریز وہاں تھیں، اور وہ کہہ رہے تھے کہ میں ان کے ساتھ نہیں ہوں، تو یہ اللہ کا مجھ پہ انعام ہو گیا. جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کرائٹیریا یہ ہے کہ یہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت دراصل ہمیں آخرت میں انشاءاللہ ان کے ساتھ معیت عطا کرے گی. تو یہ جو پلٹ جانا ہے نا عقل کا.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آواز ٹھیک ہے؟ اب آئی ہے کیونکہ میں بولوں گی تو ہے کہ نا. چلیں ایک کوئک سا ریویو کر لیتے ہیں ٹو ٹیک ہوم لیسن. انشاءاللہ عمل کی بات جو ہم نے لینی ہے آج کے لیسن میں سے اس کو لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ کلاس کنکلوڈ کریں گے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین الہی آمین. جی وہی جو بات ہے آج کے لیسن میں جو بہت زیادہ اسٹرائکنگ اور بہت زیادہ جس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے، صحبت صالح دنیا میں اڈاپٹ کریں گے، رائٹ؟ کیونکہ انسان اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے. کتنی مطلب ان کا حسن بصری کا قول کتنا سکیری ہے نا کہ نیک دوست اہل و عیال سے بہتر ہے. کہ اہل و عیال کس چیز کی یاد دلاتے ہیں؟ دنیا کی، رائٹ؟ اچھا یہاں پہ ایک اور چیز بھی ہے کہ ہم صحبت صالح تلاش کریں، ہم صحبت صالح میں رہیں، اپنے ایمان کو بوسٹ کریں. تو کیا ہمیں خود کو بھی امپروو کرنا ہے تاکہ ہم دوسرے کے لیے بھی صحبت صالح بن سکیں؟ ہمیں تو ریکوائرڈ ہے، تو کیا ہم بھی کسی کے لیے صحبت صالح بن سکتے ہیں؟ اس پہ بھی ورک آؤٹ کرنا ہے کہ دو سائڈ کا عمل ہو جائے نا. یہ نہ ہو کہ کوئی ہمارے ساتھ اس لیے اٹیچ ہو کہ یہ قرآن پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں اور ان کی صحبت ہمیں فائدہ دے گی، اور ہمارے کسی عمل سے یا ایکشن سے وہ کیا کریں، اپنا راستہ جو ہے وہ خراب کر بیٹھیں. تو اپنی اصلاح بھی بہت زیادہ ضروری ہے. صالحین کی مجلس اڈاپٹ کریں اور ساتھ ساتھ اپنی امپروومنٹ میں بھی کام کرتے چلے جائیں. اور ایک اور بس بات بتائیے گا کہ انسان کی اصل نجات کس چیز میں ہے؟ جی دوسروں کو جج کرنے سے پہلے جب ہم کسی کے اندر کسی چیز کو ججمنٹل ہو کے دیکھیں یا کسی چیز کو نوٹس کریں تو سب سے پہلے اپنا انالیسس کرنا چاہیے کہ کیا میرے اندر یہ چیز تو نہیں پائی جاتی. بعض دفعہ ایسے ہوتے ہیں نا، ہم کسی عادت کو ناپسند کر رہے ہوتے ہیں اور ہو سکتا ہے وہ عادت ہمارے اپنے اندر بھی موجود ہو. صحیح؟ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنی اصلاح کرنی ہے، آخرت کو پرائورٹی بنانا ہے. اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت. اچھا ورچولی ہم تابعین تبع تابعین کا ساتھ کس طرح حاصل کر سکتے ہیں؟ جیسے ہماری یہ ورچوئل کلاس ہو رہی ہے تو ورچولی کتابیں پڑھ کے، سیرہ پڑھ کے، ان لوگوں کے حالات زندگی پڑھ کے، انہوں نے اپنی زندگیاں کس طرح بایوگرافیز پڑھ کے ان کے بارے میں سیکھ کے سکھا کے ہم ان کی صحبت کو، ان مجلس کو انجوائے کر سکتے ہیں. الحمدللہ یہیں پہ اپنے ریکیپ کو کنکلوڈ کریں گے. ایک چھوٹی سی ریکویسٹ آپ لوگوں سے، سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ الحمدللہ آج سے پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا اس روم میں، اور سنس وی ہیو پاسورڈ اور سارا کچھ، اس کے باوجود بھی اگر کوئی نوٹی شخص، نوٹی بچہ یا کوئی ایکسس کر کے تو ڈسٹریکشن کریٹ کرتا ہے تو اس کو اگنور کریں، اعراض کریں. میں اتنی زیادہ نوٹس میں انڈلج تھی کہ میرا دھیان نہیں گیا نا اس پہ، تو جب دھیان گیا تو میں نے چیٹ ڈسیبل کر دی تھی الحمدللہ. اور سسٹر رانا بھی کیونکہ وہ لائیو براڈ کاسٹ کر رہی ہوتی ہیں تو ان کا زیادہ فوکس ہوتا ہے کہ آپ لوگوں تک آواز جو ہے وہ سیشن بالکل کلیئر پہنچ سکے. تو خود کو بھی پریشانی سے بچائیں، اس چیز کو اگنور کریں. ہمیں اس چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اگر ہمارے راستے میں اس طرح کی کوئی ہرڈل آتی ہے، دیٹ واز اے ہرڈل، رائٹ؟ ڈسٹریکشن تھی نا، تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ اگر کوئی اس طرح کی ڈسٹریکشن آ جاتی ہے، ہرڈل آ جاتی ہے، تو اس کو اگنور کریں. سمپل ایز دیٹ. صحیح؟ جی سب دیٹ از دا بیسٹ تھنگ. کبھی کبھی ہو جاتا ہے براڈ کاسٹ ہونے میں، لیکن ایز سچ کوئی الحمدللہ سیشن واز گڈ. جی میں بھی اسکرین پہ نہیں دیکھ رہی ہوتی، میرا دھیان ٹیکسٹ پہ نہیں ہوتا، اور میں چونکہ آپ لوگوں کے ساتھ ہوتی ہوں ایز اے اسٹوڈنٹ بھی، تو میرا سارا دھیان جو ہوتا ہے امپورٹنٹ پوائنٹس نوٹ کرنے پہ ہوتا ہے. تو بہتری اسی میں ہے جب آپ لسن کریں. جی مطلب اس میں یہ نہیں ہے کہ میں کسی کو افینڈ نہیں کر رہی، جنہوں نے نوٹس کیا انہوں نے اچھا کیا، اس میں کوئی بات نہیں ہے.
جسٹ ٹو لائک اگر آپ لوگ کو لگا ہو کہ ایڈمنز نے اگنور کیا ہے تو ایسی بات نہیں ہے، چیز ہماری نوٹس میں جیسے ہی آئی تو ہم نے اس کو کر دیا، ڈسیبل کر دیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے فتنوں سے محفوظ رکھیں. اس طرح کی جو ڈسٹریکشن، مجھے لگا کہ یہ ایک طرح سے وہ آ گئی ہمیں سبق سکھانے کے لیے نا، کہ ہم کیا کرتے ہیں. یہ ڈسٹریکشن آتی ہیں تو ہم اپنا دھیان سیکھنے کی طرف رکھتے ہیں یا کچھ اور کرتے ہیں نا. چلیں، جزاکم اللہ خیر کثیرہ، بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا